لا اعبد ما تعبدون۔ اب حضرت جی وقار اس کے اندر ایک بڑا بہترین نقطہ ہے عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے، فہم و ادراک رکھنے والوں کے لیے اور ہدایت کے متلاشی لوگوں کے لیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ بھی عبادت کرتے تھے اللہ کی اور ساتھ میں 360 کی بھی، اور وہ اللہ کو الہ مانتے تھے، اللہ کو خالق مالک مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے۔ اس کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا اعبد ما تعبدون۔ اے نبی ان کو بتائیے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا، اور جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین الگ ہے، میرا دین۔ اس سے اب بات سمجھ کے آتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا حاجت روا مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شافی الامراض مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مسبب الاسباب مانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی عبادت نہیں ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، اس کا عملی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں ہمارے سامنے اظہار فرما دیا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ پیغمبر ان کو بتائیے کہ جس کی بندگی آپ کرتے ہیں یہ کر سکتے بھی نہیں، کیونکہ یہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اور بھئی تمہارے اور ہمارے دین میں اشتراکیت تبھی آ سکتی ہے، یہ دونوں تبھی ضم ہو سکتے ہیں، یہ تبھی مل سکتے ہیں جب تم ان سب کی پہلے نفی کرو، اس کے بعد رب کو الہ مانو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننے کا اظہار بعد میں ہے، پہلے سب کی نفی ہے۔ تو حضرت جی وقار یہ ہمارے موجودہ معاشرے میں بھی ہر بندے کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی کہ وہ مشرکین مکہ جو اللہ کو خالق مالک رازق مان رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری بندگی نہیں کر رہے، تو اگر اللہ کی بندگی نہیں کر رہے تو گویا کہ ہم تخلیق مقصد پورا نہیں کر رہے۔ اگر ہم تخلیق مقصد کو بھول چکے ہیں تو ذات جی وقار پھر قبر و حشر میں کیا انجام ہونے والا ہے، میرے سمیت ہم سب لوگ اس بات سے بخوبی آشنا ہیں۔ تو اسلام کا تصور عبادت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، انا اغنی شرکاء یعنی شرکی، یہ لوگ جتنے بھی لوگوں کو میرے ساتھ شریک کرنے والے ہیں میں ان سب کے شرک سے مبرہ ہوں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری بندگیوں کو رد کر دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، روح اللہ مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری بندگی کو رد کر دیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو اللہ کو مان رہے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ اللہ کے سفارشی بنا رکھے ہیں، اللہ کے نائب بنا رکھے ہیں، اللہ کے سیکٹری بنا رکھے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ ان کی بندگی بھی میری بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سورہ کافرون یہ نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو مخلص لوگ ہیں، جو خالصتاً صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو عبادت میں ملاوٹ نہیں کرتے، آمیزش نہیں کرتے، کسی اور کو شامل اور شریک نہیں کرتے، صرف ان کی بندگی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہونے والی ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ کو اسی لیے ربع قرآن کہا گیا ہے، جیسے سورہ اخلاص کو ثلث قرآن کہا گیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 پاروں کے برابر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ جو کافرون ہے اگر آپ اسے ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو قرآن کے چوتھائی کے برابر ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید کا درس دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف جو خالص ہے 100% وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ علیہ السلام فجر کی 2 سنتیں جو ادا کرتے تو ان کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اخلاص، پہلی میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے، کیونکہ دیکھیں دونوں میں کس کا ذکر ہے، توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ تو پہلی میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص۔ اب یہ فجر کی جو رکھتے ہیں کہتے جی وقار یہ بڑی بہترین رکھتے ہیں،
اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ تو ہم نیکی کر سکتے ہیں نہ گناہ سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اب فجر کی 2 رکعتیں کتنی بہترین ہیں۔ صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ یہ ساری کائنات، اب اس کے اندر دیکھیں سونا چاندی ہیرے جواہرات یاقوت، قیمتی سے قیمتی اجناس، قیمتی سے قیمتی چیزیں، نعمتیں، رب کے احسانات، اب سارے اس دنیا کے اندر ایک جانب رکھ لیں اور رکعت الفجری اور فجر کی 2 رکعتیں، فرمایا دنیا سے بھی اور دنیا کے بیچ جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعتیں۔ تو اب یہ خیر الدنیا وما فیہا کس کو ملے گی؟ جو فجر کے وقت اٹھے گا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اللہ میں شیطان کے خلاف آج پہلی فتح حاصل کر رہا ہوں تیری توفیق کے ساتھ۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے؟ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ اسی طرح طواف کعبہ جب کیا جاتا تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 2 رکعتیں پڑھتے اس میں بھی یہی روٹین ہوتی کہ پہلی میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی۔ اسی طرح ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا، نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا کہ کس طرح آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ رات کو نیند پرسکون نہیں آتی۔ ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ رات نیند پرسکون نہیں آتی۔ نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ رات کو بستر پر لیٹتا ہوں، کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزر جاتی ہے، پرسکون اور مطمئن نیند نہیں آتی، تو میری خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات ہو تو آپ سے کوئی ایسا وظیفہ پوچھ لوں جس سے میری رات پرسکون ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پہ لیٹو 3 مرتبہ سورہ کافرون کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے پورے بدن پہ لگاؤ، تمہیں 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، ساری رات پرسکون نیند آئے گی، مزے کی نیند آئے گی، میٹھی نیند آئے گی، اور دوسری بات اگر اس رات موت آ گئی تو تم شرک سے برات اللہ سے حاصل کر چکے ہو۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اپنے موحد ہونے کا اظہار کر چکے ہو، تو اگر اس رات موت آ گئی تو تمہارا نام بھی موحدین میں لکھ دیا جائے گا۔ تو گویا کہ دیکھیں جسمانی فائدہ بھی، روحانی فائدہ بھی۔ اسی طرح جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبیر تم بڑے سفر کرتے ہو، کیونکہ تجارت کے لیے جاتے تھے، کبھی ملک شام جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، تو یقیناً سفر کے اندر بڑی مشکلات بھی آتی ہیں، بڑی دشواریاں بھی آتی ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ ان حالات کو اپنے سامنے رکھیں کہ قسم پرسی کے حالات تھے اور پیدل سفر تھے، تو اکثر کھانے پینے کی چیزیں بھی رستے میں ختم ہو جاتی، تو آپ وہ سفر بھوک پیاس میں، ریگستانوں میں گرمی سردی برداشت کرنا اور لمبے طویل سفر کرنا کتنا مشکل معاملہ تھا، اور پھر اتنا لمبا سفر کر کے آپ آگے پہنچیں اور آپ کو آپ کا مقصد حاصل بھی نہ ہو تو پھر یقیناً جو ہے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبیر ابن مطعم کیا میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہ سکھا دوں؟ آپ کو سفر میں بھی تکلیف نہیں ہوگی، آپ سفر بھی مطمئن رہیں گے، خوش بھی رہیں گے، اور جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں آپ کا وہ مقصد بھی آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں، اس سے زیادہ اچھا عمل میرے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے تجارت کے لیے اکثر و بیشتر سفر کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے لمبے سفر، مہینہ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، بڑی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں، تکالیف بھی دیکھنی پڑتی ہیں، اور پھر اگر مقصد بھی نہ ملے تو پھر تکالیف جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستے میں کثرت کے ساتھ سورہ کافرون پڑھا کرو، تمہارا سفر بھی آسان ہو جائے گا، تمہاری منزل مقصود جو ہے وہ بھی تمہارے لیے آسان کر دی جائے گی۔ اب اس وظیفے کے بتانے کے بعد حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے بھی بڑے سفر کیے ہیں، لیکن جب سے میں نے اس کو اپنا معمول بنایا کہ سفر کا آغاز کرتے ہی، گھر سے نکلتے ہی اب میں نے کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دینی ہے، تو پھر ہوتا کیا کہ مجھے سفر میں کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی مشکل ہے، کبھی کوئی مصیبت
نہیں آئی، اور جس مقصد کے لیے میں گھر سے نکلا ہوں، جس منزل کو پانے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، وہ مقصد اور منزل میرے لیے اتنی آسان کر دی گئی تھی تو اس سے پہلے کبھی میرا خواب خیال ہوا کرتی تھی۔ لیکن ذات جی وقار ہمارا معمول کیا ہے؟ جب ہم نے سفر پہ نکلنا ہوتا ہے، گاڑی میں بعد میں بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جی اس کی ٹیپ لگائیں، اس کے اندر گانے لگائیں، ایسے ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر۔ نوجوان بھی ایسے کر رہے ہیں، بزرگ بھی ایسے کر رہے ہیں، اور پھر اکثر حادثات کا شکار بھی ہو رہے ہیں، اور جس مقصد کو لے کے گھر سے نکلتے ہیں وہ مقصد حاصل بھی نہیں ہو پاتا۔ تو ذات جی وقار یہ سارے معاملات محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ وہ تصور عبادت، وہ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا، جس کے ذریعے صحابہ نے اپنی زندگیوں کو آسان سے آسان تر بنایا، اگر ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ لیں گے اور اس کے اوپر عمل کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے بھی وہی خوشخبریاں جو اللہ نے صحابہ کے لیے کی، وہی آسانیاں جو اللہ نے صحابہ کے لیے پیدا کی، وہی نام جو اللہ نے صحابہ کے پیدا کیے، اور وہی جنتی میوہ-جات جو اللہ نے صحابہ کے لیے ہموار کیے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب وہ تصور عبادت سیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، بتایا اور کر کے دکھایا۔ تو یہ سورہ کافرون جو ہے توحید کا بہترین مرکز ہے، بہترین محور ہے۔ لیکن کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ یہ بھی کر دی کہ میرے نزدیک عبادت چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، مختصر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہو خالص، اس کے اندر آمیزش نہ ہو، اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، اس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی شرک نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری ذرے کے برابر بھی نیکی جو ہے میرے نزدیک احد پہاڑ سے بھی بڑی ہے۔ لیکن اگر تم نے بڑی بڑی نیکیاں کی، بڑے صدقہ خیرات بھی کیے، جیسا کہ مشرکین مکہ کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں ستو پلاتے ہیں، طواف کعبہ بھی کرتے ہیں، بڑی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، بڑے چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی بڑی نیکیاں بھی جو ہیں شرک کی وجہ سے ایک ذرے کے برابر بھی وزن رکھنے والی نہیں ہے۔ تو آئیے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، توحید کو سمجھیں اور اس کے اوپر کاربند رہنے کی اللہ کے سامنے دعا کریں۔ اللہ میں صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔